اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا، اللہ کا کرم ہے، شکر عنایت ہے خدا۔ اگر اجازت پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ میں سید ساجد حسین جے پور سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ میرا پہلا سوال ہے کہ جس کی اہلیہ کا انتقال 50 سال کی عمر میں ہو جائے، اس کے شوہر دین مہر کس طرح سے ادا کرے، جبکہ دین مہر کی رقم کے عوض میں اس نے اہلیہ کے نام سے نیا گھر بنا کر اس کی زندگی میں دے دیا تھا۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیوں ریسٹرکٹڈ ہے، جبکہ UAR کا کہنا ہے کہ ہماری طرف سے زیارت کوئی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ خدا حافظ۔ ان کا دوسرا سوال تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کہ کیا چاہتے ہیں، اگلی بار ذرا وضاحت فرمائیے گا تاکہ دوسرا سوال کا جواب دیا جا سکے۔ پہلا سوال بھائی کا یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا جی، اور انہوں نے ان کی زندگی ہی میں ایک مکان ان کو بطور مہر دے دیا تھا، جی۔ تو اب کیا پھر سے ان کو مہر ادا کرنا ہے؟ نہیں جاوید بھائی، دیکھیں اگر مہر کے طور سے جو بھی رقم رکھی گئی ہے، اگر اسے کسی بھی شکل میں ادا کر دیا اور بیوی نے اسے قبول کر لیا ہے تو آپ نے ادا کر دیا، اب دوبارہ اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کسی طرح کو کوئی دین یا قرض کا عنوان نہیں ہے۔ آپ نے گھر کس شکل میں یا کسی اور شکل میں دے دیا ہے تو وہ مہر ادا ہو چکا ہے، اب آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آغاز میں ایک سوال میری طرف سے جو جی۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب جو انہوں نے اپنی بیوی کو مہر کے عوض میں گھر دے دیا تھا، اب بیوی کے انتقال کے بعد میں اس کا حقدار، اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ ہاں، اب یہ جو آپ نے اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مہر کے طور سے جو ان کو دیا، تو یہ یقیناً ملکیت، کیونکہ ہمیشہ زمین میں، جائیداد میں یا کسی بھی چیز میں ملکیت ثابت ہوتی ہے اس شخص کی جب اس کے نام اور اس کے لیے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مہر کے طور سے یہ گھر یا کوئی بھی چیز اگر بیوی کے نام یا اس کو حوالے کر دیا ہے تو یہ اس کی ملکیت ہے۔ جی، اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد میں یہ مال تقسیم ہوگا، اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے یا اس کو نہیں دے دیا تھا اپنی زندگی میں کسی کو، کیونکہ 1/3 میں خود اپنا انسان مال میں وصیت کر سکتا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کے لیے رکھنا ہے یہ چیز، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ ان کی اپنی جائیداد مرنے کے بعد ان کے جو ہے وہ بیٹوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ شوہر کو نہیں ملے گی؟ شوہر کا حصہ ہے، اس کا شوہر کا بھی حصہ ہے۔ ہوتا ہے، اس کا قانون ہے، بیٹوں کے لیے، شوہر کے لیے دیگر۔ شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں بارہ بنکی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خدا نے ہر شخص کے لیے رزق معین کیا ہے، تو آج کل جو نائجیریا، ساؤتھ افریقہ میں ہر جگہ جو بھوکمری ہو رہی ہے اور بچوں کو ان کی غذا نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ان کا رزق کہاں گیا ہے؟ اور اگر ان کا کوئی حق مار رہا ہے تو وہ تو رزق خدا نے معین کیا ہے، تو کوئی شخص کیسے اس کا رزق جو ہے وہ ان سے دور کر سکتا ہے؟ پلیز اس کا جواب دیجئے۔ ان کا جو سوال، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں دیکھیں سوال اہم ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے روزی مقدر کی ہے، معین کی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی میں جس بندے کے لیے جو کچھ لکھ دیا، معین کر دیا ہے، وہ چاہے جتنا ہاتھ پیر مارے اس سے زیادہ وہ نہیں پا سکتا۔ بے شک۔ اسی طرح اس کے برعکس ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی وہ اس سلسلے میں صحیح کوشش کرتا تو اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جی۔ یہ چیز، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھا رہے اور اللہ دے گا، یہ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی محروم ہوتا ہے اور کوئی اپنے حق تک نہیں پہنچ پاتا جب کہ اللہ نے مقدر کیا ہے اور معین کر دیا ہے،
تو اس میں خطا اس انسان کی نہیں ہے بلکہ خطا ظالموں کی ہے، جی جابروں کی ہے، جو طاقت کے بل پر کسی کا حق چھینتے ہیں، جی ان لوگوں کا اس میں ظلم ہے کہ جس کی بنا پر وہ جو حق اسے ملنا چاہیے وہ حق اسے وہاں نہیں تک مل نہیں رہا ہے۔ پہنچ رہا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے معاملات ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ خداوند عالم نے ہر ایک کے لیے کہا کہ اگر صحیح نظام قائم ہو جائے آج دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رکھا ہے، تو آج کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کسی طرح کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کیوں یہ ہمارے یہاں اس آخری حکومت کے نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انصاف والی حکومت جو امام مہدی علیہ السلام کی قائم ہو جائے گی، وہاں ہر ایک جو ہے وہ اپنے حق کو آسانی سے حاصل کر رہا ہوگا، نہ کوئی بھوکا، خوف نہیں ہوگا کسی بے طرح شک۔ کا۔ تو آج انسان اپنے حق تک نہیں پہنچ پا رہا یا بھوکا مر رہا ہے، تو اس میں خطا غیروں کی ہے جس کی بنا پر۔ اب جب ایک سوال اٹھایا جیسے ہمارے برادر نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے تو پھر دوسرے لوگ کیسے اس کو کھا سکتے ہیں یا اس سے لے سکتے ہیں؟ تو نہیں، اللہ نے معین کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تم تک وہ حق پہنچا کے رہوں گا، کوئی اگر وہ تمہارا حق یا تمہارے گھر کے اوپر قبضہ کرنا چاہے گا تو نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا ہے، جی نہ خداوند عالم آئے گا ہر ایک کے پاس کہ وہ اس کے حق کی حفاظت کرے گا اور وہ حق جو ہے وہ اسی کے پاس رہے گا۔ اللہ نے معین کیا ہے، مگر یہ لوگوں نے اس کے حق کو ضائع کیا اور اس کو اس کے حق سے محروم کیا۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل اور ان کا جو حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا فصل کا اللہ نے عطا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے معین کیا، اللہ تعالیٰ نے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا کہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں کے شر سے، سب کچھ ہوا بھی، لیکن اس کے اتنا اہتمام کے باوجود آیا مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کے حق کے اوپر حملہ کیا یا نہیں کیا، اور ان کے حق کو چھینا یا نہیں چھینا؟ 25 سال کے بعد وہ بھی جس شکل میں یہ آئے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس، وہ بھی وہ شکل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ آپ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ مانا جائے، مگر نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے حق دیا تھا۔ بہت سے اس طرح کے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دیے ہیں، مگر یہاں دوسروں کی خطا، دوسروں کے ظلم کی بنا پر وہ محروم ہو جاتا ہے۔ شکریہ ہوگا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں پونے سے بول رہی ہوں، میرا نام زینب ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں کرتے ہیں اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ ایک بچی زینب کا سوال ہے جی۔ کہ کھانے سے پہلے یا ہر نیک کام کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے اسلام میں ہر کام کے انجام دینے کے آداب ہیں اور اس کا احترام بتایا گیا ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ تقریباً کھانا ہی نہیں ہے، کہا کہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں کہ چونکہ دنیا کا سارا کام اور سارا فعل جو بھی انجام پاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت سے، بے شک انسان جو بھی کرتا ہے خدا کی دی ہوئی قدرت سے انجام دیتا ہے۔ غذا کھا رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آداب میں یہ بتایا کہ جب خدا کی دی ہوئی نعمت سے استفادہ کرو تو سب سے پہلے اس کا نام لے کے آؤ، تاکہ انسان کو ایسے موقع پر صرف خدا ذہن میں رہے اور اس کے شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ چیز کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، اسی کی طرف سے، اس کی طرف سے ہے تو اس کا نام لے اور اس کے نام میں برکت ہوتی ہے۔ بے شک۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ میرا سوال یہ تھا کہ فدیہ کا جو غلہ ہے وہ صرف سادات سید کو دیا جا سکتا ہے، اہل تشیع کو، یا غیر اہل تشیع کو بھی دیا جا سکتا ہے؟
फिदिया तो एक तरह से सदका ही होता है। अब हमें तो इतना समझ में नहीं आ रहा, तो इसको वादे कर दीजिएगा, बड़ा मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे भाई का सवाल है कि जो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े का फिदिया है, ये इसका हकदार कौन है? मुख्तसर कर। देखिए, इसका फिदिया जो दिया जाता है रोज़ा न रखने के एवज़ में या जो आयद होता है किसी बिना पर, तो इसको किसी मोमिन को देना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है और मुस्तहक है। अलबत्ता यहाँ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर गैर सैयद का है, एहतियात के तौर से सैयद को नहीं देना चाहिए। जी, अगर गैर सैयद का है जी। तो ये। शुक्रिया। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। अली जावेद जैदी साहब, हुज्जतुल इस्लाम और अरकान चैनल वीन के नुमाइंदगान को बहुत बहुत सलाम। मेरा माशाल्लाह पसंदीदा चैनल मसाइल ज़िंदगी सारी दुनिया पसंद कर रही है। मुझे भी फ़ोन आते हैं माशाल्लाह, उलमाए किराम मशाकिर का और मसाइल का जवाब इनायत फरमाते हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और चैनल वीन को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सामने तक उनके साथ साथ भी चैनल चलता रहे, मेरी दुआएं हैं। सवाल है, जहमत दिया है जावेद भाई, हुज्जतुल इस्लाम को हज का ज़माना करीब आ रहा है, हज बदल करने की क्या शराइत है? नंबर 1, क्या हज बदल जिस पर खुद का हज वाजिब हो गया हो शरई मुस्तती है, क्या वो शख्स किसी दूसरे मोमिन मरहूम का हज बदल कर सकता है? सवाल नंबर 2, क्या जिंदा इंसान का हज बदल किया जा सकता है? इस जिंदा मोमिन के हज बदल करवाने की इल्लत बयान फरमाएं। क्या सिर्फ जिंदा इंसान का ही हज बदल हो सकता है, दूसरे फुरूदीन के अरकान क्यों नहीं? बयान फरमाए, जैसे नमाज, रोज़ा वगैरह। सवाल नंबर 3, क्या वजह है कि हज बैतुल्ला सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक ही इंसान का कर सकता है, खुद का कर सकता है, और उसी हज में दूसरे का हज क्यों नहीं कर सकता? क्या वजह है? इस मसाइल में अरकान में वजह इल्लत बयान फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारे जाफरी साहब के 5 सवालात हैं हज जी। के सिलसिले में, दोहराऊंगा नहीं, आप इंशाअल्लाह। हाँ, देखिए, ये जो चंद सवालात हैं वो इस सिलसिले में, सबसे पहले तो हज बदल क्या है? जी हज बदल कहते हैं नियाबती हज को, जी, जो किसी की तरफ से या किसी की नियाबत में अदा किया जाके मक्का में हज अंजाम दिया जाता है। उसके शराइत होते हैं। उसकी शर्त वही है कि जिस तरीके से वो खुद मुस्तती, यानी तो उसके लिए मुस्तती होने का सवाल नहीं है, मगर जाने की कुदरत रखता हो, बीमार ना हो, काफिला जा रहा हो, ये सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ ये भी है कि खुद उसके ऊपर हज वाजिब ना हो जिस साल वो जा रहा है। जी, फर्ज कर लीजिए इस साल जा रहे हैं किसी की नियाबत में, लेकिन हमारे ऊपर हज वाजिब है, तो पहले उसे हज करना है, अपना हज वाजिब है, जी, उसको करना। फिर तीसरा मसला है कि उसको एक वक्त में एक ही हज करने का हक है। जी। हज वाजिब जो उसके ऊपर फर्ज है वो एक ही कर सकता, अपना अगर कर रहा है तो। जी। अब उसके बाद अगर कभी और गया है और नियाबत में या बदल में गया है तो उसमें भी अगर मुस्तहब है तो वो भी एक ही, वाजिब है तो वो एक ही की तरफ से कर सकता है, दो नहीं कर सकता, दो नहीं कर सकता है। अब मसला ये है कि जैसा कि हमारे ब्रदर ने पूछा कि आखिर वजह क्या है, क्यों जो है वो एक वक्त में एक ही कर सकता है, तो असल में इसकी वजह ये है ना कि ये वाजिब ऐसा है कि जिसके कुछ ऐसे अरकान हैं कि जिसको उस वक्त अंजाम देना है, तो उसके लिए और कोई दूसरा वक्त नहीं है कि फिर उस वक्त में अंजाम दे सके। जी, जैसे नमाज के लिए तो नमाज के लिए वक्त है। अब ये फ़िक़्ह में हमारे यहाँ इस्तिलाह है, कई वाजिब है, वाजिब की किस्में हैं, वाजिब मुअक्कत है, वाजिब गैर मुअक्कत है, वाजिब मुअय्यन है, वाजिब गैर मुअय्यन है, वाजिब किफ़ाई, वाजिब किफ़ाई है, वाजिब आइनी है, दीगर इस तरह के। तो उनमें से एक ये भी वाजिब मुअक्कद, वाजिब मुअस्सा जी, के मसलन वक्त वसी है, एक वाजिब है। एक वो वाजिब अमल है कि जितना वक्त दिया गया है वो अमल उतने ही वक्त में अंजाम पाने के लिए जैसे हज रखता है, जैसे हज है। जी, जैसे वकूफ है, अरफात में क़याम करना है। तो अब आदमी ज़वाल तक एक आदमी के लिए है कि ज़वाल से लेकर के उसको गुरूब तक वहाँ ठहरना है, और कोई दूसरा दिन आएगा नहीं।
کہ وہ پھر اس سے جو کرے، تو پھر کیسے دو آدمی کا ہو سکتا ہے؟ جی تو اس لیے جو ہے واجب کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ایک ہی طرف سے ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا اپنا واجب ہے تو کسی دوسرے کا نہیں دے سکتا، انجام دے سکتا ہے۔ اور غالباً ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ زندہ کی طرف سے جو ہے وہ کیسے یہی عمل ہے۔ ہاں بے شک یہ واجب ہے کہ جو زندہ کی طرف سے، البتہ اس وقت کہ جب یہ معذور ہو، جی نہیں جا سکتا ہے، کمزور ہے اور ضعیف ہے، بیمار ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ آئندہ سال بھی اسی طریقے سے، تو یہ ہے کہ اور واجب ہو چکا ہے اس کے لیے، تو کسی دوسرے کو اپنی طرف سے نائب بنا سکتا ہے۔ لیکن اس واجب کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، نماز کے لیے، روزہ کے لیے، اس کے لیے یہ زندگی میں نہیں ہو زندگی سکتا۔ میں نہیں، اور شاید اس لیے بھی کہ چونکہ یہ ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے جی یہ عمل، اس لیے جو ہے وہ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اب یہ کب آئے گا، لہٰذا کوئی ایک اس یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ اس سال مستطیع ہے اور معذور نہیں جا سکتا، اگلے سال فقیر ہو جائے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فقیر ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے اور پھر اس میں زندگی میں نہ ہو سکے اس کا، تو زندگی میں اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مصلحت جو اصل ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ جو واجب جس طرح سے انجام دینے کے لیے کہا گیا، ہم کو اللہ کے حکم کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے انجام دینا چاہیے، ہمیں اس کا فلسفہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے یا پھر اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یقیناً قرآن پہ نظر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سننا، یہ سب بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، لیکن کچھ افراد، کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے یا تفسیر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ کہاں تک صحیح؟ یہ دیکھیں، یہ آج کا زمانہ دیکھیں جاوید بھائی، ایسا ہے کہ اس طرح کی باتوں کے لیے جگہ نہیں ہے جی، اور لوگ اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جی، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سمجھنے کے لیے آئی ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی کتاب دنیا میں پڑھنے کے لیے صرف آئی ہو نہیں جانتا ہوں میں۔ تو یہ قانون کی کتاب ہے، اور قانون کی کتاب اس لیے ہوتی ہے تاکہ پڑھے، معلوم ہو، اس کے بعد عمل کرے۔ جی، تو جب قانون کی کتاب سمجھے گا نہیں تو عمل کیا کرے تو گا؟ عمل کیسے کرے گا؟ اسلام کے دستور قرآن میں ہے، جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ اسلامی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانی، مسلمان ہی نہیں، انسانی حیات کے لیے قرآن کو دستور بنا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا ہمیں سمجھ کے قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے یا نہیں اب سمجھ پا رہا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تلاوت کرے، دیکھ کے پڑھے، اس کا بھی ثواب ہے۔ بے شک، شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ جی میرا سوال ہے کہ مصحف فاطمہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ جی، مصحف فاطمہ الحمدللہ آج ہمارے یہاں علماء نے اب یہ کام کیا جو وہ آ کے اب منظر عام پر بھی آ رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے صحیفے، جیسے صحیفہ امام مہدی علیہ السلام، جی، صحیفہ سجادیہ کی طرح سے، جی، اور دیگر امام کی بھی، جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس امام سے متعلق جتنے وظائف، جتنے اوراد، جتنے ذکر، جتنی دعائیں وارد ہوئیں یا وہ جو پڑھتے تھے اپنی زندگی میں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، صبح کے وقت، عصر کے وقت، رات میں، نماز شب میں، نماز شب کے بعد، سحر کے وقت، ہر دن الگ الگ کی دعائیں، تو ان تمام دعاؤں کو ان کے جمع کر کے اسے ایک صحیفے کی شکل میں منسوب کیا اس امام کی طرف۔ اسے صحیفہ مثلا مہدیہ علیہ صحیفہ سجادیہ جیسے، اسی طریقے سے صحیفہ فاطمہ، البتہ صحیفہ فاطمہ جو اس عنوان سے،
یہ اگر ہمارے خواہر یہ سوال کرنا چاہتی تو، لیکن اگر مراد آپ کی مصحف فاطمہ ہے جی تو وہ ایک دوسری کتاب ہے اور ایک دوسری حقیقت ہے جو میں عرض کرتا ہوں. یہ جو ہے صحیفہ فاطمہ یہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جو آج الحمدللہ اردو میں بھی موجود ہے. جی آپ کے ظہر کے، عصر کے، مغرب کی، عشاء کی، صبح کے نماز کے بعد کی جو تعقیبات آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی 2-2، 3-3، 1.5، 2.5 صفحے کی دعائیں ہیں. دیکھیں کیا فرمایا آپ نے، ہر دن کی دعا ہے اس میں. تو ایک بہت ہی اہم ذخیرہ اور بہت ہی قیمتی ذخیرہ ہے صحیفہ جو ہے وہ فاطمہ کی شکل میں. جہاں تک رہ گیا مصحف فاطمہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ ہمیشہ مغموم محزون رہتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے فرشتہ بھیجتا تھا، اور فرشتے آ کے آپ کو آئندہ کی، گزشتہ کی خبریں دیتے تھے اور اس کو لکھا جاتا تھا، اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ لکھتے تھے. اور اس طریقے سے یہ سب خبروں کے اوپر مشتمل ہے کہ جو صحیفہ فاطمہ یا مصحف فاطمہ کے نام سے آج ہمارے یہاں ہے اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں فاطمہ بول رہی ہوں. جی میں نے میریکلز آف اہل بیت یہ جو کتاب ہے جو کہ آیت اللہ سید ہاشم بحرانی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، کہ میں نے ون سیلر سے منگوائی ہے، اور بہترین اس میں معجزات ہیں اہل بیت کی. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ممکن ہے، کیونکہ بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو لوگوں کو پڑھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے اور کچھ بچے بھی ہوتے ہیں. اگر یہ کتاب اگر ون چینل کے اوپر اس کو کوئی پڑھ کے بیان کر دے اردو میں خاص طور سے، کیونکہ انگریزی میں کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، اگر اس طرح سے کوئی بیان کی شکل میں بتا دی جائے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کی یہ تجویز، آپ کا سجیشن ایڈمن تک پہنچا دیا گیا ہے. انشاءاللہ دیکھیے اس پہ کیسا عمل ہوتا ہے. غور کرتے رہیے، دیکھتے رہیے چینل ون. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید موسم، میں محمد ڈیری سے بول رہا ہوں. جی جاوید سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. جی پہلا سوال تو جاوید میرا یہ ہے کہ جو جوشن کبیر میں نے ابھی سنی تھی اس میں انہوں نے مولا علی نے فرمایا ہے کہ خدا کے 1000 سے نام زیادہ ہیں، 99 نہیں بلکہ 1000 سے اوپر ہیں. اگر اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کر سکیں کہ یہ صحیح بات ہے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی، اور لوگوں کی انفارمیشن میں بھی یہ چیز میں کافی گین ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یقیناً مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جوشن کبیر میں جو ہے 1000 اسماء الہی، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، تو یہ اس سلسلے میں ہاں اس سلسلے میں دیکھیں روایت بھی ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے کہ جو آپ نے اپنے آبا و اجداد سے اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے اسماء میں سے جو ایک روایت ہے 99 جی کہ 99 نام ہے اسماء الہی دیگر دعاؤں میں اور کتابوں میں روایت سے. لیکن علماء نے جیسے علامہ محمد حسین طباطبائی مرحوم صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے اپنی کتاب میں سے تحریر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 میں منحصر نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد اشارہ کیا ہے جوشن کبیر کی طرف، اور اس میں صفات اور اسماء سب کو ملا کر کے 1000 کی تعداد میں، جو کہ 100 بند میں ہے اور ہر بند میں 10 جو ہے وہ فقرے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ شامل کیا. تو اس طریقے سے دعاؤں سے ملا کر کے اگر دیکھیں تو اللہ کے اسماء تمام آتے ہیں 1000 اور کچھ. شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب کراچی سے بول رہا ہوں. میرا نام ہے سید شرافت علی. میرا سوال یہ تھا کہ عالم برزخ میں روح چلی جاتی ہے پھر گھر میں کیسے رہ جاتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے بہار میں لوگ بزرگوں کے انتقال سے 10-20 روز بعد رات میں گھر کو صفائی کرتے ہیں اور ایک عورت جھاڑو لے کر نکالتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارا مہربانی ہم کرنے سے سوچ رہے ہیں. جو ہمارے بھائی کا سوال ہے یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ کچھ مقامات پہ آج بھی جہالت ہے اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ
انتقال کے بعد جب کہ روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، ہاں جھاڑو دی جاتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے اور کیا نہیں کیا یہ جاتا؟ چیزیں دیکھیں، اس کا جیسا کہ سوال کیا کہ لوگوں کے ہاں تو ہے لیکن اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے، تو میں عرض کر دوں کہ اسلام سے تعلق یہ ہے کہ شب جمعہ اور دیگر راتوں میں روحیں اپنے گھر کے چھت کے اوپر، آسمان کے اوپر آتی ہیں، بے شک یہ ہے، لیکن جھاڑو سے آتی دینا ہیں، ہوگا نا، کیا ہے؟ باقاعدہ آتی ہے، جی اور وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے کچھ مل جائے تو لے جانے کی منتظر رہتی ہیں۔ جی تو یہ جو بیان کیا کہ وہ 10 دن کے بعد یا اس سے پہلے اور پھر وہ نکالی جاتی ہے، تو یہ غلط ہے، خرافات ہیں سب۔ اس طرح کو کوئی اسلام میں جی دخل نہیں کہ وہ جی روح کیسی روح ہے بھائی، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کوئی بلا تھی کہ جو گھر سے جانا تھی چلی گئی، یہ تو ایک توہین ہے ایک طرح کی اپنے گھر کے کسی فرد مرحومین کے کے جانے لیے۔ کے بعد، جی ایک مومن کے لیے کہ اس کو وہ گندگی تھی ہے، جی نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ روحیں آتی ہیں اور ہم کو ایسا گھر بنا کے رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے ان کے لیے تاکہ وہ آئیں، جی نہ کہ ان کو بھگائیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی اینڈ مولانا صاحب، آپ دونوں کو میرا سلام۔ میرا ایک سوال ہے، میں جاب کرتا ہوں، تو میرا زیادہ تر اہمیت جاب کرنے میں ہے کہ بزنس کرنے میں ہے، یہ آپ لوگ میرے کو پلیز بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سروس کرنا، نوکری کرنا زیادہ بہتر ہے یا تجارت کرنا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے جاوید بھائی، ہمارے اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی تاکید ہے وہ تلاش رزق کے بارے میں ہے، جی کہ اپنا رزق تلاش کرو۔ تلاش رزق میں آپ کو حلال طریقے سے جو بھی میسر ہو اور آسانی ہو وہ، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ کون سا طریقہ سب سے اچھا اور بہتر ہے یا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اسے بتایا گیا ہے کہ بزنس کرے اور تجارت میں زیادہ فائدہ ہے، اور اس میں بھی زمین کے کاروبار کو بھی جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے اور اس میں برکتیں ہیں۔ جی شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم قبلہ، میں دلی سے مظفر حسین بول رہا ہوں۔ قبلہ، میرا ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ وہ میں جو ہے پروفٹ کماتا ہوں پیسوں کے ذریعے، آن لائن بیچتا ہوں۔ جو پرانے نوٹ ہو جاتے ہیں 100 کے، 50 کے ہو گئے یا 2 روپے ہو گئے، ان کو مطلب بیچتا ہوں پروفٹ کے ذریعے سے، اور کبھی 50 بیچتا ہوں تو 50 کے حساب سے 100 مل جاتا ہے یا 70 مل جاتا ہے، 20 روپے 30 روپے پروفٹ کے حساب سے کماتا ہوں۔ تو شریعت میں جائز ہے، چل جائے گا ایسا کرنا؟ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ بھائی کام کاج کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، پرانے نوٹس کو جی بیچتے ہیں زیادہ پیسوں میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، دیکھیں یہ پرانے نوٹ کو جمع کرنا یا خرید کے بیچنا اور اس پر ایکسٹرا پیسہ لینا، یہ ایک تجارت ہے، یہ سود میں نہیں آتا ہے۔ جی اس پہ دے کر کے جو بھی نیا لیتے ہیں اور پرانا دیتے ہیں، یہ اس کیا کہتے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ نیا لیتے ہیں اور پرانا دیتے ہیں تو اس کے مقابل میں آپ ایک کوئی نہ کوئی ویلو دے رہے ہوتے ہیں اس کو، جس کی بنا پر یہ آپ اس سے ایکسٹرا لے رہے ہیں۔ جی یہاں نوٹ کے بدلے نوٹ نہیں ہے، جی جس کی بنا پر سود کہا جائے اور حرام ہے، لہٰذا یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کلگام سے غلام ہے کلیم حسن۔ میرا سوال یہ ہے کہ بندہ کس طرح اپنے ایمان کی قلب پرست کر سکتا ہے؟ اوکے، السلام علیکم۔ یہ سوال واضح نہیں ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بہرحال جو میری سمجھ میں آیا گا جی، کہ اپنے ایمان کو کس طرح سے بچا سکتا ہے۔ دیکھیں اپنے ایمان کو اس دور میں بچانا آسان نہیں ہے اور بہت ہی مشکل ہے، سخت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں بچا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن بھی نہیں ہے۔ جی ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور خوف پروردگار رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف ہے اور خدا سے ڈر ہے تب تو وہ ہر چیز سے بچے گا، ہر گناہ سے بچے گا، ہر جھوٹ سے بچے گا،
اس لیے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ لیکن اگر خوف پروردگار نہیں ہے تب پھر وہ ہر کام کر سکتا ہے، اور جب ہر کام کرے گا تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا، بے شک۔ لہٰذا اس کو خوف پروردگار رکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام ساجد ہے، میں دلی سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایسی جگہ پہ جاب کر رہا ہوں جہاں میری مجبوری ہو گئی ہے۔ میرا باس اسی چیز کا فائدہ اٹھ کے مجھ سے لیٹ شیڈنگ کر رہا ہے، دیر تک بٹھا کے رکھتا ہے مجھے، اور میرا پروموشن بھی روک کے رکھا ہے۔ آپ مجھے ایسی کوئی دعا بتائیے جس سے اس کا دل نرم ہو اور میں اس پریشانی سے نجات پاؤں۔ اپنے جہاں جاب کر رہے ہیں مالک کے ظلم سے پریشان ہے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ اس کے ظلم سے نجات پا جائے۔ دیکھیں، روزانہ پہلے تو آپ اپنے جاب کے سلسلے میں روزانہ صدقہ دیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نیت سے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے زیارت عاشورہ پڑھیے 40 دن کے لیے، انشاءاللہ یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ سے یا کسی انسان سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دے تو اس کے لیے کوئی استغفار ہے یا اس کا کوئی کفارہ دینا پڑے گا؟ آپ ہماری سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہاں سوال کے دو رخ ہیں، اللہ سے وعدہ کیا ہے نظر کی، یا انسان سے وعدہ کیا جی، اور اس کو توڑ دیا، تو اس کے دونوں دیکھیں یہاں پر اللہ سے وعدہ یا انسان سے وعدہ، اگر وعدہ ہے صرف، تو وعدے کی خلاف ورزی تو یقیناً گناہ ہے اور بہت بڑی خیانت اور بہت بڑی مذمت ہے اس کی، نہیں چاہے خدا سے ہو یا انسان سے ہو، وعدے کو وفا کرنا چاہیے، اور جس سے کیا ہے چاہے وہ جو بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہاں، خدا سے وعدہ کرنے کا مطلب اگر اس نے باقاعدہ طور سے عہد و نذر کیا ہے شرعی طور سے، کہ جس کو طریقہ بتایا کہ واللہ باللہ اور میرے گردن پر ہے، تو اگر اس طرح سے اس نے قسم کھائی اور عہد کیا تھا اور نہیں کیا، تب تو اس کا کفارہ ہے اور اس کو کفارے کی شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ الگ الگ ہیں، کبھی 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے کبھی، لیکن اگر یوں ہی ہے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کر کے اپنے کو ہمیشہ اس کے لیے بچا لینا چاہیے، کبھی ایسا وعدہ خلافی نہ کرے۔ شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم، دلی سے ظفر حسن بات کر رہا ہوں۔ قبلہ نماز جنازہ کے بعد مطلب دفنانے کے لیے جب قبرستان میں مردے کو لے جاتے ہیں، اور دفنانے کے بعد جب تلقین پڑھی جاتی ہے، بہت شوق میں سوال کر رہا ہوں، تلقین پڑھی جاتی ہے، تلقین پڑھنے کے بعد جب مولانا تلقین پڑھتے ہیں اس دوران تمام ہم حضرات کو دیکھتے ہیں، پبلک کو دیکھتے ہیں، سب دور چلے جاتے ہیں، 40 قدم کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو یہ سب کہاں سے ہے؟ 40 قدم دور چلے جانا، پھر مولانا کا اکیلے بیٹھ کے تلقین پڑھنا، تو یہ شریعت میں ہے کیا ہے، کیسا ہے؟ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں یہ چیز، مولانا اکیلے دیکھتا ہوں کہ مولانا اکیلے ہو جاتے ہیں اور پبلک بہت دور چلی جاتی ہے، 40 قدم 50 قدم، پتہ نہیں کیا ہے، بتا دیجیے۔ تلقین تو 2 بار ہوتے، ایک بار قبر میں۔ اچھا ہوا جاوید بھائی، یہ بہتر ہے کہ ہمارے برادر نے اگر نہیں معلوم تو کم سے کم پوچھ لیا، اس کو پوچھ لیا کہ کیا ایسا ہے، کیا بتا دیجئے، تو کیونکہ بعض لوگ ہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور پوچھتے بھی رہی ہیں اور فیصلہ کر ڈالتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے اسلام، نہیں ہر بات ایسا نہیں، جس نہ معلوم ہوتی اسی طرح سے پوچھنا چاہیے، اللہ نیک توفیق عطا کرے۔ تو یہ بچپنے سے اگر دیکھ رہے ہیں تو اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مستحب ہے دوسری تلقین کے لیے کہا، یہ بھی مستحب ہے کہ جب تنہا ہو جائے جو لوگ ہیں وہ واپس پلٹ جائیں، چلے جائیں۔ 40-50 قدم کی نہیں ہے، اس کا ایک الگ جو ہے وہ کہ چونکہ یہ رکھا گیا کہ کتنی دور جائے کہ وہ تنہا رہے، کیونکہ ایسے موقع پہ جب وہ سب چلے گئے تو میت جو ہے وہ اکیلی ہے۔ ایسے موقع پر جب روایت میں ہے کہ جب تنہائی میں ایسے وقت پہ تلقین پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں معصومین اور خدا اور تمام شریعت کی باتیں بتا کے اس کو تلقین کرے سمجھایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر مردے کو بہت سہارا ملتا ہے، اس لیے یہ مستحب ہے دوبارہ لوگوں کے چلے جانے کے بعد تنہائی میں۔ میں نے بھی پڑھا ہے ایسے موقع پر تنہا رات میں
وہ لوگ چلے گئے اکیلے قبر پہ بیٹھ کے، وہ تو یہ چیز جو ہے وہ مستحبات میں ہے، شریعت میں ہے، اچھی چیز ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی شریعت ہے، ہاں، یہ کوئی خرافات میں سے نہیں خرافات ہے۔ میں سے نہیں ہے۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں حج کمیٹی کی جانب سے اس سال حج پر جا رہا ہوں، اور اس حج کمیٹی کی جانب سے، جس حج کمیٹی کی جانب سے میں جا رہا ہوں، اس میں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے جو حج کس طرح سے کرنا ہے وہ بتائے، تو پلیز مجھے کوئی بک کا ریفرنس دے دیجیے یا آپ ہی کچھ بتا دیجیے کہ کس طرح سے کرنا ہے تاکہ میری حج میں مجھے آسانی ہو۔ یہ عام طور سے حج کمیٹی کی طرف سے جو جاتے ہیں تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید علماء کا تقرر ہوتا ہے، اب ہونے لگا ہے، اب ہونے اور لگا، جی پہلے ہاں شاید مشکلات تھے، جی اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہیں سے، جی جہاں کہاں سے جا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آپ اگر حج کمیٹی میں پتہ لگائیں گے تو آپ کو گروپ اپنے شیعوں کے مل جائیں گے کہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہتا ہے، یا پہلے سے آپ معلوم کر لیجیے، اب نہیں معلوم، وہ سب کور بن جاتے ہیں اس لیے، جی لیکن پھر بھی آپ اپنی تیاری کر کے جائیے، جی اور جب حج کرنے جا رہے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو ایسے کیجیے جیسے بتایا گیا ہے، ایسا آپ اپنے اسٹڈی کیجیے، تیاری کریں، توضیح المسائل پڑھیں، جو حج کی بحث ہے وہ پڑھیے، اس کے لیے کتاب ہے، اردو میں ہے، مناسک حج ہے، اور اس کے علاوہ آداب حرمین نام کی بھی ایک کتاب ہے کہ جو مکہ اور مدینہ دونوں جگہ کے اعمال اور زیارتیں، دعائیں سب آپ کو اس میں مل جائیں گی، اسے آپ پڑھیے۔ اس کے علاوہ آج بہت آسان ہے، یوٹیوب پہ آپ جو ہے وہ حج کے مسائل کی تربیت کے بہت سے کیمپ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے جو شیعوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس میں آپ شریک ہو جائیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا اس کے علاوہ آپ خود یہاں ون چینل کے جو یہاں پر علماء اکرام آتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا آپ نمبر اپنے پاس رکھیے تاکہ وہاں اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آپ ان سے پوچھ سکیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے دریافت کر سکیں، 2-3 علماء کا رکھ لیں تاکہ اگر ایک دستیاب نہ ہو تو آپ دوسرے سے بھی معلوم، اور جب وہاں جائیں تو وہاں بھی معلوم کرے کہ کون آیا ہے جو یہاں پر اس طرح سے، جی یہ اس طرح سے مسائل آج حل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز میں اضافہ کر دوں کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک مفصل حج کے سلسلے میں یہاں ایک پروگرام مرتب ہو چکا ہے، اس میں آخری کچھ مراحل رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ حج سے پہلے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، تو اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو دیکھیے غور سے، اس میں تفصیلاً یعنی ساری باتیں بتائیں، چونکہ حج یہ کوئی ایک مختصر جو عمل نہیں ہے، اس لیے اس وقت پوری اس کو توضیح نہیں دی جا سکتی اور سارے مسائل نہیں، ورنہ بتا سکتے ہیں کہ 2 عمل سے جو ہے وہ حج مرتب ہوتا ہے، ایک عمرہ تمتع اور ایک حج تمتع، جس کے دونوں اعمال اپنے اپنے ہیں، احکام ہیں، اس کو تفصیل سے آپ کو معلوم کرنا ہو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔